اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حادثات سے بچے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم برے وقت سے بچے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر نہ جلے، اگر آپ چاہتے ہیں میری زندگی میں آگ نہ لگے، اگر آپ چاہتے ہیں میرا کاروبار سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں میرا گھر بار سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں میری جان میرا مال سلامت رہے، تو پھر یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ خداوند قدوس کی قسم، یہ اتنا پاورفل اور طاقتور آزمودہ عمل ہے، اس کو آپ کر کے دیکھ لیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی کائنات بدل دے گا۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک، یہ مختصر سا وظیفہ آپ کو ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے گا، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو محفوظ رکھے گا، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل و عیال کو محفوظ رکھے گا۔ یہ بڑا مستند ہے، اور صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور یقیناً جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کیا ہوا ہے، تو یہ مستند ہے۔ خداوند قدوس کی قسم، یہ اتنا پاورفل اور طاقتور آزمودہ عمل ہے، اس کو آپ کر کے دیکھ لیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی کائنات بدل دے گا، آپ کی دنیا بدل دے گا۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حادثات سے بچے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم برے وقت سے بچے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر نہ جلے، اگر آپ چاہتے ہیں میری زندگی میں آگ نہ لگے، اگر آپ چاہتے ہیں میرا کاروبار سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں میرا گھر بار سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں میری جان میرا مال سلامت رہے، تو پھر یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ محترم خواتین و حضرات، آئیے میں آپ کو یہ وظیفہ پیش کروں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا، اے حضرت ابو درداء، آپ کا مکان جل گیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی آ کے یہی اطلاع حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ نہیں، میرا گھر نہیں جلا، میرا گھر نہیں جلا، میرا گھر نہیں جلا۔ یہی فرمایا۔ تیسرا بندہ آ گیا، اس نے بھی آ کے یہی عرض کیا۔ حضرت والا شان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں اس نے خبر دی اور عرض کیا کہ جناب، آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا گھر جل گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور آدمی نے آ کے اطلاع دی، آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ نہیں جلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک اور آدمی حاضر ہو گیا۔ اسی اسنا میں اس نے آ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر کے پاس آگ پہنچی تو بجھ گئی، جل رہی تھی، بھانبڑ مچ رہے تھے، بہت الاؤ روشن تھا، لیکن وہ آگ جو ہی آپ کے گھر کے قریب پہنچی تو آپ کے گھر والے محفوظ رہے اور وہ آگ بجھ گئی۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا، مجھے پتا تھا، مجھے علم تھا کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں فرمائیں گے۔ میں کہتا ہوں کیسا یقین تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، کیسا یقین تھا اللہ کی ذات کے اوپر، یقین اعظم کی منزل پہ وہ فائز تھے۔ کتنی ان کا پکا عقیدہ تھا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، مجھے یقین تھا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت ان مبارک کلمات کو پڑھ لے، شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی مصیبت اسے چھو نہیں سکتی، کوئی مصیبت اس کے قریب پھٹک نہیں سکتی، جو شخص بھی ان مبارک کلمات کو پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے وہ کلمات آج صبح پڑھ لیے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا، میرا یقین اعظم تھا، میرا یقین کامل تھا کہ میرا مکان جل نہیں سکتا۔ اس شخص نے عرض کیا، حضور والا شان، بتائیے وہ مبارک کلمات کیا ہیں جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے۔ آئیے اے میرے معزز ناظرین کرام، آپ ان مبارک الفاظ کو، ان مبارک کلمات کو دل کی تختی پر لکھ لیں اور ویڈیو کو سیو کر لیں، اور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت صبح ہوتے ہی آپ ان مبارک کلمات کو 3 مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور پھر سارا دن بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی مصیبت آپ کے قریب پھٹکے گی نہیں، اور یقین اعظم کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ مبارک کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة
अंत आखिजुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। इसका तर्जमा आप सुनेंगे और खुश हो जाएंगे, झूम उठेंगे, इतना खूबसूरत तर्जमा है इसका। ए अल्लाह आप ही मेरे परवरदिगार हैं। अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने आप पर भरोसा किया और आप मेरे परवरदिगार हैं अर्श अजीम के। जो अल्लाह पाक ने चाहा वो हुआ और जो ना चाहा वो ना हुआ। गुनाहों से फिरने और इबादत करने की ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही है, जो बुलंद और अजीम है। मैं जानता हूं बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक अल्लाह ने घेर लिया हर चीज को अपने इल्म के जरिए। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं अपने नफ्स के शर से और हर जानदार के शर से। तू ही उसकी पेशानी से पकड़ने वाला है। बेशक मेरे परवरदिगार का ही सीधा रास्ता है। कितना खूबसूरत ये इसका तर्जमा है, कितनी खूबसूरत ये दुआ है जो करीम आका लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तोहफा अता फरमाई है, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के जरिए से हमें मिली है। इसको आप अपनी जिंदगी का उड़ना बिछौना बना लीजिए और रोजाना की बुनियाद पर इस दुआ मुबारका को एक मरतबा पढ़ लिया करें। अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने अहल खाना को भी सिखाएं और खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और दूसरे लोगों तक भी इसको भेजें, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। जो लोगों का भला करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका भला फरमा देते हैं।